الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، ذی الحجہ کے مقدس ترین ایام ختم ہوئے۔ اس سے قبل اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا تذکرہ مسلسل کئی مہینوں اور سال سے گزر رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو آج سے ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو قریظہ سے فارغ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ساری مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بن ابی الحقیق کے قتل کے لیے صحابہ کو روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں یہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، اس سلسلے میں تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ آج کے اس خطبے میں ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے انہیں خریدا۔ وہ غلام تھے، لوٹ لیے گئے تھے، انہوں نے خریدا، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً ہدیتاً دیا۔ پھر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، بے انتہا ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، لیکن اللہ کے نبی ان سے اتنی محبت کرتے تھے اور حسن سلوک کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا کہ اس غلام کو لوگوں نے زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کیا پیغام اسلام دیتا ہے۔ وہ زمانہ جہاں پر غلاموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایسا جاہلی دور تھا، غلاموں کے ساتھ جانوروں سا سلوک ہوتا تھا۔ ایسے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اس غلام کے ساتھ ایسا سلوک کر کے دکھایا کہ زمانے کو مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا کہ یہ زید ابن محمد ہے، یہ زید ابن حارثہ نہیں بلکہ زید ابن محمد ہے، محمد کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے ماتحتوں اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انتہا کو پہنچا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً حضرت زید سے بے انتہا محبت تھی بھی۔ ایسی محبت دیکھ کر لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ زید محمد کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ انہیں اپنا متبنہ بنا لیا، لے پالک بنا لیا، انہیں گود لے لیا، اور لوگوں نے بھی انہیں زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ جب کسی کو متبنہ بنا لیا جاتا ہے، جب کسی کو لے پالک بنا لیا جاتا ہے، جب کسی کو گود لے لیا جاتا ہے، تو اپنی جو حقیقی اولاد ہے اس کے برابر اسے ٹھہرایا جاتا، اسے اپنی حقیقی اولاد کا درجہ اسے دے دیا جاتا تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی یہ مشہور تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، زید ابن محمد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ بات مشہور ہوئی، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز پیش آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو منہ بولے بیٹے تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غلام تھے، یہ بھی جوان ہوئے، ان کے نکاح کا وقت آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو ایک بہترین پیغام دیا، ایک ایسا پیغام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کی صبح تک لوگوں کو چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہو۔ معاشرے میں سے ہر قسم کی اونچ نیچ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، ہر قسم کے اونچ نیچ کو، سپیریارٹی اور انفیریورٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرتے ہوئے معاشرے کو یہ پیغام دیا کہ یہ زید ہیں، گرچہ ان کا تعلق غلاموں سے ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی لڑکی، اپنے پھوپھی کی بیٹی حضرت سیدہ امیمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 پھوپھیوں کا نام آتا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے، ایک ہے حضرت سیدہ عاتقہ، یہ بھی مشہور ہیں، اس کے علاوہ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیمہ ان کا نام ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، عبد المطلب کی بیٹی امیمہ، ان کی بیٹی تھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے سگے پھوپھی کی بیٹی، یعنی آپ کا خاندان۔ اور آپ کو یاد رہے کہ پوری دنیا میں، عالم انسانیت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کسی کا خاندان نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب سے بڑا کسی کا حسب و نسب نہیں ہے۔ سب سے بڑے خاندان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سب سے بڑے خاندان کو اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا اپنی نبی کی ولادت کے لیے، تو اسی خاندان سے جس لڑکی کا تعلق تھا حضرت سیدہ زینب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب کا نکاح زید سے کیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حقیقت میں، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروایا۔ اب جیسے ہوتا ہے، فطری چیز ہے، نکاح بعض دفعہ نبھ نہیں پاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم نہیں ہو پاتا، یعنی الفت و محبت نہیں، نا اتفاقیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ نکاح ہوا، نکاح کے کچھ دن بعد سے ہی دونوں کے بیچ میں ناچاکیاں شروع ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے، آ کر حضرت سیدہ زینب کی شکایت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہر بار یہی کہا کرتے تھے، امسک علیک زوجک۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کو یاد کیجئے جس پر اللہ نے، جس پر اللہ نے انعام کیا، جس پر آپ نے انعام کیا۔ کون؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، جس پر اللہ نے انعام کیا، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا، جس کے اوپر آپ نے انعام کیا۔ آپ اس بات کو یاد کیجئے کہ آپ اسے بار بار کیا کہتے رہتے ہیں؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روکے رکھ، اپنی بیوی کو سنبھالے رکھ، اپنی بیوی کو اپنے رشتے میں باقی رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا انہیں یہی تاکید کیا کرتے تھے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ یہ رشتہ نہیں نبھ پایا، آخر کار یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ زید نے چونکہ زینب کو طلاق دے دیا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلقہ ہو گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی، کیوں نہ میں زینب سے نکاح کر لوں، کیوں نہ میں زینب سے نکاح کر لوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی، لیکن عرب کا یہ دستور تھا، عرب کا یہ نظام تھا کہ جو لے پالک ہوتا ہے، جو گود لیا ہوا بیٹا ہے، وہ حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، اور بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے رشتہ، یعنی بہو سے نکاح کرنا، یہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی،
کہ کیوں نہ میں زینب سے نکاح کر لوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، محض اس لیے کہ معاشرہ اور جو عرب کا جو دستور تھا وہ ایسا تھا کہ لے پالک کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو بہو سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گرچہ آپ کے دل سے یہ بات گزری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظاہر نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو اللہ ظاہر کرے گا، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، لوگوں سے نہ ڈریے، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہیں جو اللہ رب العالمین ظاہر کرے گا، اللہ ظاہر کرے گا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، جبکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ یعنی وہ جو بات تھی کہ میں زینب سے نکاح کروں، یہ بات اللہ کے نبی کے دل میں تھی، اللہ کے نبی نے دل میں چھپائے رکھی تھی، اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن میں ظاہر کر دیا، اللہ نے اس بات کو قرآن مجید میں ظاہر کر دیا اور یہ کہا کہ آپ لوگوں سے نہ ڈریں، لوگ اس بات کے حقدار نہیں ہیں کہ ان سے ڈرا جائے، بلکہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ ان سے ڈرا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ حضرت سیدہ عائشہ کا بیان ہے، پورے قرآن مجید کو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ کوئی بات کو چھپاتے، اس بات کو چھپاتے۔ اگر پورے قرآن مجید میں کوئی ایسی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم سے، حیا سے چھپاتے تو یہ بات چھپاتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات تک کو تم تک پہنچا دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن مجید میں سے اللہ کی نازل شدہ کسی بھی بات کو کیسے چھپا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ بات کہ حضرت سیدہ زینب سے اللہ کے نبی نے نکاح کی تمنا اپنے دل میں رکھی تھی حضرت زید سے طلاق کے بعد، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کا اظہار جب اللہ نے فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو لوگوں سے مخفی نہیں رکھا، ظاہر کر دیا۔ قرآن میں یہ بات نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی، لیکن اب اللہ رب العالمین نے اسے ظاہر کیا۔ لیکن معاشرہ ایسا تھا کہ زید تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے تفصیلی احکامات اس سلسلے میں نازل فرمائے، اور یہ احکامات ہمارے لیے بھی بہت اہم ہیں۔ لے پالک، کسی کو گود لینا، کسی کی کفالت کرنا، جہاں پر اسلام کے اندر بہت عظیم عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بچے کو جس کے والدین نہیں ہیں، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، یا ویسے بھی آپ کسی کو اگر گود لینا چاہتے ہیں، کسی کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، کسی کی بہترین کفالت کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کی کفالت کرنے والوں کے سلسلے میں فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا وفرج بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا کفیل جو ہوتا ہے، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اس کی سرپرستی کرنے والا، اسے پر خرچ کرنے والا، اسے پناہ دینے والا، جنت میں ایسے ہوں گے، جنت میں ایسے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں بات یہ ہوئی کہ سب سے پہلے تو یتیم کی کفالت کرنے والا پہلی بات تو جنت میں جائے گا، اس حدیث سے اسے بشارت ملی۔ دوسرا یہ کہ یتیم کی کفالت کرنے والا نہ کہ صرف یہ کہ جنت میں جائے گا، بلکہ نبی نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اللہ اکبر، اتنے قریب ہوں گے، یعنی نبی کی رفاقت بھی اس بندے کو جنت میں ملے گی۔ یہ اپنی جگہ دین اسلام کے اندر بہت ہی انکریجڈ اپون ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اس پر ابھارا گیا ہے کہ ہم یتیم کی کفالت کریں۔ جی ہاں، بہت بڑی بات ہے، لیکن اسی وقت آپ کسی یتیم کو اپنی زیر کفالت لے رہے ہیں، کسی کو گود لے رہے ہیں، کسی کو اپنا بیٹا بنا رہے ہیں، کسی کو گود لے رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ کسی کو گود لینے سے، کسی کو اپنا بیٹا بنانے سے، کسی کو اپنا بیٹا بولنے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں بنتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھا جائے، وہ آپ کا بیٹا، یہ بات سننے میں کتنی ہی آدمی کو سخت کیوں نہ لگے، یہ اللہ رب العالمین کا نظام عدل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا نظام عدل ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو نظام ہے وہ عدل پر مبنی ہے۔ آپ لیں، آپ پالیں، آپ محبت جتنی چاہے کریں، آپ اسے اپنا بیٹا نہیں بول سکتے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ اسے اپنا نام نہیں دے سکتے۔ آپ جو معاملہ ایک آدمی کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، جو معاملہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے لے پالک منہ بولا بیٹا کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، کتنا ہی لائق اور فائق کیوں نہ ہو، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور آپ کا اپنا بیٹا کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو، اسے آپ اپنے بیٹے کے دائرے سے خارج نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی گہرا رشتہ ہے، اس بات کو یاد رکھا جائے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیات نازل فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ احزاب کے بالکل ابتدائی حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلے یہ کہا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں، ایک آدمی کے سینے میں اللہ رب العالمین نے دو دل نہیں رکھے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی کے دو باپ نہیں ہو سکتے، جس طرح سے ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہیں اس طرح سے ایک آدمی کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے ادعیاء جن کو تم نے اپنے بیٹے بنا رکھا ہے وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا، پھر کہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم اپنے لے پالکوں کو جن کو تم گود لیے ہو ان کو اپنے باپ کی نسبت سے پکارو، ادعوہم لآبائہم، ان کا باپ کا نام دو انہیں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ یہ بات ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ناانصاف لگے، آپ کو سخت لگے، اللہ فرماتا ہے وہ اقسط عند اللہ، یہ بات کہ کسی کو اس کے باپ کے نام سے بلایا جائے، کسی کو اس کے باپ کا نام ہی دیا جائے، وہ اقسط عند اللہ، یہ بات اللہ رب العالمین کے ہاں بہت مبنی پر انصاف ہے، یہ بات اللہ کے ہاں انصاف والی بات ہے۔ اور کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق ویہدی السبیل، یہ تو جو تم نے کسی کو اپنا بیٹا بنا رکھا ہے، یہ جو تم کسی کو اپنا بیٹا کہتے ہو، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارا منہ کا جمع خرچ ہے، یہ تو تمہارے منہ کے الفاظ ہیں، یہ تو تمہارا قول ہے، واللہ یقول الحق، لیکن اللہ حق بات کہتا ہے، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ سچا راستہ دکھاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ جو تم کسی کو بیٹا کہتے ہو یہ صرف تمہارا زبانی جمع خرچ ہے، تمہارا کسی کو بیٹا کہنے سے کوئی تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے کیٹیگوریکلی اس صورت کے اندر بہت ہی واضح الفاظ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ دادا کا کوئی ٹھکانہ پتہ نہیں ہے، کسی بچے کو تم نے لے کر پالا ہے لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تم جانتے نہیں ہو، تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہیں ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے، وہ جو بچہ ہے جسے تم پال رہے ہو، جس کے باپ کا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم اسے پالو، پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، یا پھر وہ تمہارا دوست ہے، اسے اپنا دوست کہو یا پھر اسے اپنا دینی بھائی کہو، اسے تم اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں اس کانٹیکسٹ میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں۔ یاد رکھیں قرآن دین اسلام اور قرآن و حدیث ایک ایسا نظام پیش کرتے ہیں سبحان اللہ کہ جس سے بہتر نظام کا کوئی تصور نہیں، جس سے پاک اور مطہر نظام کا کوئی تصور نہیں۔ اور دین اسلام کے جہاں پر بنیادی مقاصد ہیں، جہاں پر دین اسلام کی امتیازات ہیں، انہی میں سے مطالعہ وغیرہ کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام کے اندر انسانی حسب و نسب کی حفاظت کا بہت التزام ہے۔ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ کسی اعتبار سے آدمی کا حسب و نسب خلط ملط ہو جائے، کسی کا بیٹا ہے کسی کا کہلائے، اللہ رب العالمین نہیں چاہتا۔ نسب بالکل خلط ملط نہ ہو، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ نسب بالکل آدمی کا، یہ کس کا بیٹا، وہ کس کا بیٹا، اس کا بیٹا کون، اس کا بیٹا کون، ایک جو نسب ہوتا ہے وہ انٹیکٹ رہے، اس کے اندر کسی قسم کی گندگی شامل نہ ہو، اسلام یہ چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات اس چیز کو سپورٹ کرتی ہیں کہ نسب کی حفاظت ہو۔ اسلام کے اندر زنا کو جس طرح سے برداشت نہیں کیا گیا ہے اور جس قدر مذمت کے ساتھ اسے گناہ کبیرہ ٹھہرایا گیا ہے، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ زنا سے نسب مل جاتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے، انسانی جو لینیج ہے، انسان کی جو اپنی بلڈ لائن ہے، اس کا پورے کا پورا معاملہ ختم درہم برہم ہو جاتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے زنا کی وجہ سے۔ ناقابل برداشت چیز ہے دین اسلام کے اندر زنا، کیونکہ اسلام چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے اسلام؟ کہ حسب کی، نسب کی انسان کی حفاظت ہو۔ اور بہت سارے احکامات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کا طلاق ہوتا ہے اور یا پھر ایک عورت ہے اور اس کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں۔ دین کے اندر اس طرح کے معاملے جب پیش آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ عدت کا ایک نظام دین اسلام دیتا ہے
عدت کا ایک نظام اسلام دیتا ہے کہ ایک عورت مطلقہ ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، تو بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن ایک عورت عدت رہے گی۔ اسی طرح سے 3 حیض تک ایک مطلقہ جو 3 حیض تک انتظار کرے گی دوسرا نکاح کرنے سے پہلے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں اس طرح سے اسلام کے اندر یہ تعلیم دی؟ کیونکہ اسے کہتے ہیں استبراء رحم، یعنی یہ جو عدت دی گئی ہے جہاں پر اس کے اندر بہت سارے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان 3 مہینوں کے اندر، ان 4 مہینوں کے اندر یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں اس کے پہلے کے شوہر کا بچہ نہیں ہے، بالکل واضح یہ بات ہو جائے، کیونکہ نسب خلط ملط نہیں ہو سکتا دین کے اندر۔ تو یہ بہت سارے اس طرح کے احکامات ہیں، چاہے وہ زنا کو اسلام کے اندر گناہ قرار دینا ہو یا پھر عدت کے احکامات ہوں، ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی کا جو نسب ہے وہ بالکل انٹیکٹ رہے، اس کے اندر کسی قسم کا حرف نہ کھڑا ہو۔ تو یہاں پر بھی جس کا بچہ ہے آدمی اس کی کفالت ضرور کر سکتا ہے لیکن اسے اپنا بیٹا نہیں قرار دے سکتا۔ تو یہ اسلام نے کہا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی، لیکن یہ قیامت کی صبح تک سب کے لیے یہ پیغام۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ایک آدمی کا یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہم نے اتنے لاڈ سے، اتنے پیار سے پالا، وہ بچہ بھی بڑا نیک، بڑا فرما بردار ہے، زندگی میں کبھی اس نے ہماری نافرمانی نہیں کی وغیرہ ساری چیزیں ہیں، اور اسے ہم نے اپنے بیٹے کے جیسا پالا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اسے اپنے بیٹے کا مقام نہیں مل سکتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے وراثت میں حق بھی نہیں ملے گا، اسے وراثت میں بھی حق نہیں ملے گا۔ جس طرح سے ایک آدمی کے اپنے بچے کو وراثت میں حق ملتا ہے، اس طرح سے وہ جو لے پالک ہے اسے وراثت میں حق نہیں ملے گا۔ جی بالکل، اسے حق نہیں ملے گا، وراثت میں اسے کوئی حق نہیں ملے گا جسے لے کر پالا گیا ہے۔ اس کی جو اپنی سلبی اولاد ہے، جو اس کی اپنی حقیقی اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو اس کا حق ملے گا، جو لے پالک ہے اسے حق نہیں ملے گا۔ یہ تو لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بیچارہ اسے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ بالکل، اسے بھی اگر کچھ آپ دینا چاہتے ہو تو ایک راستہ ہمیشہ سے دین اسلام نے چالو رکھا ہے، کھلا رکھا ہے، وصیت کا۔ 1/3 پر جو آپ وصیت کرتے ہیں اس میں آپ اپنے لے پالک کو بھی حق دے سکتے ہیں، جو آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ لے پالک، اور بعض دفعہ اس طرح کے بھی معاملے ہوتے ہیں، جاہلیت میں ہوا کرتا تھا اور آج بھی آپ دیکھیں اس طرح کے کہیں پر ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے معاملے ہوں کہ کسی کو آدمی نے لے پالک بنا لیا، پھر ان کی اپنی اولاد بھی ہے، لے پالک کو اتنی اہمیت دی گئی کہ وہ اس کی حقیقی اولاد کے درجے میں آ گیا اور ان کا حق مارتا ہے، جو سگے بچے ہیں ان کا بھی حق مارتا ہے۔ اس طرح کے معاملے لوگوں کے مشاہدوں میں آئے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ ہونے پائے۔ حقیقی اولاد کے جگہ پر آدمی کسی کو نہ بٹائے، اور ایک آدمی بھی اپنے آپ کو اپنی باپ کی طرف اس کی نسبت کرے، یہ بہت اہم چیز ہے معاشرے کے اندر۔ یہ چیز بہت ہی اہم، اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کسی اور کی طرف اپنی نسبت نہ کرے۔ بہت ہی خطرناک الفاظ کے اندر دین اسلام میں کہا گیا کہ اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سب لعنت کرنے والوں کی لعنت، فالجنت علیہ حرام، اس کے اوپر جنت بھی حرام، جو اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے، اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ بھی کسی اور کی طرف کرے، یہ چیز ہرگز ناپسندیدہ ہے۔ تو اس طرح سے ایک مسئلہ عام طور سے پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ اب یہاں جہاں بھی ضروری ہے کہ ایک لڑکی کے نکاح کے بعد اس کے شوہر کا نام اس کے آگے لکھا جائے، جہاں بھی ضروری ہے اور ہمارے اس ملک کے قانون کے لیے وہ ضروری ہے، تو ایسی صورت میں تو مجبوری کا معاملہ آ جاتا ہے، ورنہ ایسی صورت کے علاوہ کہیں پر بھی ایک عورت اپنے شوہر کے نام سے نہیں بلکہ اپنے باپ ہی کے نام سے جانی جائے، اس کا جو بھی معاملہ، ہاں جہاں پر مجبوری کی کیفیت ہے اور یہ چیز بالکل مینڈیٹری قرار دی گئی ہے تو وہاں پر تو خیر اس کے شوہر کا نام لکھا جائے گا، لیکن عام طور سے ہونا یہ چاہیے کہ ایک عورت چاہے اس کا نکاح ہو بھی گیا ہو، وہ اپنے باپ ہی کی طرف اس کی نسبت ایک لڑکی کی جائے۔ تو خیر یہ ایک مسئلہ آ گیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہی مشہور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، چونکہ معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے دل کے اندر دبائے رکھا۔ اب اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو دل میں چھپائے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کا نکاح، سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی شرف کی بات ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ سارے صحابیات اور امہات المومنین میں یہ شرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو اپنی دوسری سوتنوں پر ظاہر بھی کیا کرتی تھی فخر سے۔ کیا بات ہے معلوم؟ آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما قضا منها زید منها وطرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زید نے جب اس سے، یعنی حضرت زینب رضی اللہ، منہا یہ جو ضمیر ہے یہ حضرت زینب کی طرف ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر فلما قضا زید، حضرت زید کا نام ہے اس آیت کے اندر. پورے قرآن مجید کے اندر ابو بکر نام نہیں ہے، عمر نام نہیں ہے، عثمان اور علی نام نہیں ہے. حضرت زید کے حصے میں یہ بات آ گئی ہے کہ حضرت زید کا قرآن مجید کے اندر نام ہے. اللہ نے فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید نے اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر لی، اسے اپنی طلاق دے دی ہے. زوجناکہا، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے حضرت زینب کے شرف میں. زوجناکہا، تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کرا دیا ہے، ہم نے اس کا نکاح آپ سے کرا دیا. سبحان اللہ، یہ کہا اللہ رب العالمین، زوجنا، ہم نے نکاح کرایا، کا آپ سے، ہاں اس کا، ہم نے اس کا نکاح آپ سے کرایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیوں کرایا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنوں کو اس بات میں کوئی حرج محسوس نہ ہو کہ وہ اپنے لے پالکوں کی بیویوں سے نکاح کریں ان کے طلاق یا مر جانے کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ رب العالمین ظاہر کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امہات المومنین سے کہتی تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ زوجکن احالیکن، زوجکن احالیکن وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات. کہتی تھی کہ تمہارا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، تمہارا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، لیکن میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کیا ہے. بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کا منہج اور مسلک بھی معلوم ہوا کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. صحابہ کیا سوچتے تھے یہ بھی معلوم ہوا. اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ کو گھیرا ہوا ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ عرش پر ہے. کون بول رہے ہیں؟ میں نہیں بول رہا ہوں، سیدہ زینب کا عقیدہ ہے. اور بخاری شریف کے اندر ہے، کہا کہ زوجنی اللہ من فوق 7 سماوات، مجھے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کروایا. کہاں سے کروایا؟ من فوق 7 سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر سے. تو صحابہ کا یہ متفقہ عقیدہ تھا. سبحان اللہ. تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جواب میں کیا کہتی تھی معلوم؟ ابھی وہ واقعہ آپ کے سامنے آیا نہیں ہے، انشاءاللہ آنے والے خطبوں میں آئے گا. آپ کا نکاح اللہ رب العالمین نے، اب حضرت عائشہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی، ٹھیک ہے، آپ کا نکاح اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں سے کیا ہے، لیکن 7 آسمانوں سے اللہ رب العالمین نے میرے پاک دامنی کی آیتیں نازل فرمائی، میرے پاک دامنی کی شہادت اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں سے نازل فرمائی. سبحان اللہ. یہ حضرت عائشہ کا شرف ہے. تو وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں باتیں آپ کے سامنے آئندہ خطبوں میں آئیں گی. تو اللہ رب العالمین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ نکاح ہوتا ہے، اور نکاح ہوئی، دعوت ولیمہ بھی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور روٹی کا انتظام، جو لوگ ولیمے میں شرکت کرتے ہیں ان کے لیے بہترین دعوت کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا. یہاں پر ایک اور حکم بھی نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک معاملہ وہاں پر یہ ہوا. اب دعوت کو آئیں لوگ، سب لوگوں کو بھی، جو لوگ بھی مہمان بن کر جہاں جاتے ہیں یا پھر کہیں پر دعوت کو وغیرہ جاتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بہت بیسک ہے. اب لوگ آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ کا ولیمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی نکاح ہوا ہے، لوگ آئے ہیں، دسترخوان ہے، کھا رہے ہیں. کھا کے اٹھ جانا نہیں، کھانا اور اٹھ کو جانا. لوگ جو ہے کھائے ہیں اور کھا کر وہیں پر باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئے. اٹھ کر لوگ نہیں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. لوگ اٹھ کر نہیں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اٹھ کر نہیں جا رہے ہیں، لوگ اٹھ کر نہیں جا رہے ہیں. یہ بات اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہی ہے. لوگ اٹھ کر جا نہیں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیویوں سے ملنے کے لیے گئے. دوسری بیویوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ مل کر آئے، لوگ اٹھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تم. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، ہاں اجازت اگر ہے تو داخل ہو سکتے ہو. الی طعام غیر ناظرین اناہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تمہیں دعوت ہے، اجازت ہے تب جا سکتے ہو. اچھا دعوت ہے، اجازت ہے تب جا رہے ہو. غیر ناظرین اناہ، کھانا پکنے سے پہلے نہیں جانے کا. ابھی کھانا پک رہا، انہوں جاگ بیٹھیں، ابھی انتظار میں نہیں، کھانا پکن دے تب جانے کا. اچھا پھر فرمایا وَإِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اللہ فرماتا ہے جب تمہیں بلایا جائے فَادْخُلُوا، ہاں تب تم داخل ہو سکتے ہو. اگر تمہیں دعوت دیا گیا، انوائٹ کیا گیا ہے تب تو تم داخل ہو سکتے ہو.
فَإِذَا طَعِمْتُمْ اور جب تم کھا چکو فَانْتَشِرُوا نکلو، جب تم کھا چکو تو نکلو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث باتاں بگارتے نہیں بیٹھنے کا، ٹھیک ہے، وہاں پر بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ بات تو نبی کو بہت تکلیف دیتی ہے، اس بات نے نبی کو بہت تکلیف دی. سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی شان، پورے قرآن اللہ کے نبی کی شان ہے. کیا بات ہے، ان ذالک کان یؤذی النبی، یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہی ہے. فیستحی منکم، وہ تم سے شرم رہے ہیں، وہ تم سے شرما رہے ہیں اور اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ رب العالمین حق بات بولنے سے شرماتا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ حق بولنے سے نہیں شرماتا ہے. نبی کو اس بات سے تکلیف ہوئی ہے، اللہ اکبر. اور نبی کو جب تکلیف ہوئی تو اللہ رب العالمین کو تکلیف ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ سند نازل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تم معاملہ کر رہے ہو بہت ہوش سے کرنا، اس طرح سے نبی کو کسی صورت تم تکلیف نہ دینے پاؤ. یہ اللہ رب العالمین نے کہا، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں، طلاق ہوا. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی. اور اس نکاح کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا، اور اس طرح سے معاملات ہوئے. یہ کب کا معاملہ ہے؟ یہ بنو قریظہ کے بعد ہی کے جو حالات پیش آئے اسی کے اندر اس معاملے کو اہل سیر اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے. تو خیر، ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.